बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाजरीन अस्सलाम वालेकुम। हाजिर खिदमत है आपका मेज़बान अब्दुल कुद्दूस रावलपिंडी इस्लामाबाद की ताज़ा तरीन एक्सक्लूसिव अपडेट्स के साथ। पीडीएम माले गनीमत की तकसीम पर आपस में लड़ पड़ी है। ये क्या मामला है? पीडीएम में ये जो फूट पड़ी है, इसमें घर के भेदी ने जो लंका ढाई, उसका क्या किरदार था, क्या किस्सा है? और पीपल्स पार्टी की तरफ से जो काफ लीग और चौधरी शुजात की मदद से पंजाब पर बड़ा हमला किया गया था, उसे नाकाम बनाने के लिए जहांगीर तरीन और अलीम खान ने क्या किरदार अदा किया, ये भी आज की इस एक्सक्लूसिव वीडियो में शामिल है। और जो चौधरी शुजात और आसिफ अली जरदारी के दरमियान जो खुफिया डील हुई थी, उस हवाले से जो सीना गजर था वो कैसे लीक हुआ, घर के भेदी ने कैसे लंका ढाई, और ये कितना मुहलक साबित हुआ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए, और इसमें किरदार किसका था, ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जो जहांगीर तरीन ग्रुप है वो पीपल्स पार्टी से खुली दुश्मनी पर क्यों उतर आया, और फिर हंगामी तौर पर तहरीके और फिर ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी तश्कील दी गई है, इसका फैसला करने में ये जो हंगामी बुनियादों पर जो तैयारियां की गई, उसके पसे पर्दा क्या कहानी है। क्योंकि इत्तलात कबल ये आ रही थी कि जहांगीर तरीन ग्रुप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी में शामिल होने जा रहा है, लेकिन फिर ये ऐसी क्या अचानक उफ्ताद आन पड़ी कि ये सब कुछ अचानक बदल गया, और अब जहांगीर तरीन अपनी पार्टी की लॉन्चिंग के बाद मुलाकात के लिए लंदन जा रहे हैं मियां मोहम्मद नवाज शरीफ के साथ। ये भी हम आज आपके साथ शेयर करेंगे कि इसमें जो जहांगीर तरीन की ख़ानदानी दुश्मनी है, जो उनके जो ब्रदर इन लॉ है मखदूम सैयद अहमद महमूद, उसका इस हवाले से क्या किरदार है, ये भी एक बहुत ज़बरदस्त एंगल है। और आसिफ अली जरदारी क्यों शाकी हैं मखदूम सैयद अहमद महमूद के साथ, कि इस हवाले से कि जहांगीर तरीन का ये जो मामला पेश आया, जो हंगामी जहांगीर तरीन ने अपनी हिकमत अमली में तब्दीली पैदा की, उसमें मखदूम सैयद अहमद महमूद पर क्या इल्ज़ाम आ रहा है, ये भी हम आज आपके साथ डिस्कस करेंगे। और ये भी बताएंगे कि जो जरदारी को क्लीन बोल्ड किया है तरीन ने, वो एक T20 खेलने आए थे चौधरी शुजात के साथ मिलकर पंजाब में और जहांगीर तरीन के साथ मिलकर, लेकिन उनकी ये जो विकटें हैं जहांगीर तरीन, अलीम खान और दूसरी बहुत से इलेक्टेबल्स की विकटें, वो नून लीग उड़ा कर ले गई है। डायरेक्ट तो नहीं लेकर गई, लेकिन वो उन्होंने अपना इत्तेहादी बना लिया है इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी को। इनके साथ वो सीट एडजस्टमेंट करने जा रहे हैं। ये जो दाना डाला गया है, इस हवाले से जहांगीर तरीन, अलीम खान और मियां मोहम्मद आमर के साथ क्या वादे वईद किए गए हैं, ये भी आज की इसी वीडियो में शामिल है। बहुत ज़ोरदार वीडियो है नाज़रीन, आपने एंड तक सुननी है। इसकी तफसीलात में जाने से पहले हम आपसे गुजारिश करेंगे कि जो नए दोस्त तशरीफ़ लाए हैं, इस वीडियो को देख रहे हैं, वो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दें, ताकि हमारी आने वाली वीडियोस आपको बर वक्त मिलती रहें। नाज़रीन, माले गनीमत था, तकरीबन 150 इलेक्टेबल्स हैं पंजाब के, जो पीटीआई छोड़कर उनकी अक्सरियत पीपल्स पार्टी में जा रही थी 100-125 के करीब, और 50-60 जो इलेक्टेबल्स थे वो नून लीग में जा रहे थे। ये सारा इंतज़ाम था, ये सारा जो पीडीएम मिल बांट कर खाना चाह रही थी, माले गनीमत को जो पीटीआई से लूटा गया था इस्टेब्लिशमेंट की मदद से। लेकिन फिर अचानक ऐसा हुआ कि ये जो इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी है वो तश्कील देने का ड्रामा हुआ, और आपने देखा कि किस तेज़ी के साथ जो पीटीआई के लीडर हैं, इलेक्टेबल्स हैं, वो इकट्ठे हुए और उन्होंने जहांगीर तरीन की सरपरस्ती में एक पार्टी लॉन्च कर दी है। इस पार्टी को लॉन्च क्यों करना पड़ा, उसकी 2 वजूहात हैं। पहली वजह तो ये है कि इस पार्टी के जो इलेक्टेबल्स थे, उन्हें अगले आम इंतखाबात में अपनी इंतखाबी टिकट देने के हवाले से पीपल्स पार्टी और नून लीग जगह जगह मुख्तलिफ हलकों में तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे थे, या दूसरे लफ्ज़ों में यूँ आप कह सकते हैं कि वो नखरे दिखा रहे थे इस्टेब्लिशमेंट को। और आपको पता है कि जो हकीकी इक़्तिदार के मालिक होते हैं वो नखरे बर्दाश्त नहीं करते।
یہ نخرے جو ہیں وہ پھر لے ڈوبے ان سیاسی جماعتوں کو، اور اسٹیبلشمنٹ نے یہ فیصلہ کیا کہ وہ ایک نئی جماعت لانچ کریں گے تاکہ جو ان کے لوگ ہیں ان کو جو ٹکٹ دینے کا اور انہیں الیکشن لڑوانے کا جو ان کا فیصلہ ہے اگلے عام انتخابات کے حوالے سے، اس میں انہیں سہولت رہے۔ چنانچہ یہ ایک نئی پارٹی لانچ کر دی گئی ہے۔ جب یہ فیصلہ ہوا تو نواز شریف پریشان ہو گئے۔ انہوں نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ ہم نے پی ٹی آئی سے جان چھڑائی تھی کہ تیسری قوت نے آ کر سارا جو سیاسی منظر بدل دیا ہے، اب ایک چوتھی قوت پیدا ہو جائے ملک گیر لیول کی۔ تو انہوں نے فوری طور پر بڑا اور ہنگامی فیصلہ کیا اور سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی آفر کر دی جہانگیر ترین کو اور علیم خان کو، جس پر پیپلز پارٹی اور کاف لیگ شدید ناراض ہیں، اور اس کے جو اثرات ہیں یہ بجٹ منظوری کے بعد آپ کو صاف نظر آنے لگیں گے کہ جہانگیر ترین کی اس بدعہدی پر اور اس کلا بازی پر زرداری کتنے غصے میں ہیں۔ ایک زرداری سب پر بھاری، پنجاب کا میلہ لوٹنے آئے تھے لیکن خود لٹ کر واپس جانے پر مجبور ہیں۔ یہ بڑی دلچسپ کہانی ہے۔ ہوا یوں ہے کہ پی ڈی ایم کے اندر جو اختلافات کا یہ جو صورتحال بنی ہے، اس کا آغاز ایسے ہوا کہ جو چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری کے درمیان مستقبل کی سیاست کے حوالے سے پنجاب میں ایک نیا بیس کیمپ تیار کرنے کا منصوبہ بن رہا تھا، اس کی خبر جو پاکستان پیپلز پارٹی جنوبی پنجاب کے صدر ہیں مخدوم سید احمد محمود، انہوں نے اپنے خاص رازدار حلقے میں شیئر کی۔ لیکن مسئلہ یہ بنا ہوا ہے کہ مخدوم سید احمد محمود اور سردار جہانگیر خان ترین برادر ان لا ہیں، اور ان کا بزنس بھی مشترکہ ہے، یعنی جو شوگر ملز میں ان کا کافی بزنس ہے، شوگر فارم میں ان کا مشترکہ بزنس ہے، اور جو دونوں کا حلقہ احباب ہے، جو ان کے خاص چہیتے لوگ ہیں، رازدان لوگ ہیں، وہ بھی کم و بیش ایک دوسرے کے ساتھ یوں ملے ہوئے ہیں۔ تو کہیں سے وہ خبر جو انتہائی خاص حلقے میں مخدوم سید احمد محمود نے ڈسکس کی، وہ ایسے لیڈر کے ایسے خاص آدمی کے کانوں میں بھنک پڑ گئی جس نے وہ بات جہانگیر ترین تک پہنچا دی کہ اصل پروجیکٹ کیا ہے اور یہ کیا کرنے جا رہے ہیں چودھری شجاعت اور آصف علی زرداری۔ یہ خبر جب جہانگیر ترین صاحب کے پاس پہنچی تو انہوں نے اپنے قریب ترین جو ساتھی ہیں علیم خان، ان کے ساتھ شیئر کی۔ علیم خان کے ساتھ پاس جب یہ خبر پہنچی تو علیم خان جس طرح مریم نواز گروپ کے ساتھ بالکل کلوز ہیں، بہت قریبی ہیں، تو یہ بات محترمہ مریم نواز شریف تک پہنچی اور پھر لندن میں میاں محمد نواز شریف تک جا پہنچی۔ آپ کو پتہ ہے کہ پنجاب کو میاں محمد نواز شریف اپنا قلعہ کہتے ہیں، سیاسی قلعہ کہتے ہیں، وہ اس میں پیپلز پارٹی کو گھس بیٹھ کی اجازت دینے پر بالکل تیار نہیں ہیں، اور انہوں نے اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ہنگامی رابطہ کیا اور اس بات پر شدید احتجاج کیا کہ کیوں پاکستان پیپلز پارٹی اور چودھری شجاعت کو پنجاب میں گھس بیٹھ کی اجازت دی جا رہی ہے۔ اس کے بدلے میں انہوں نے پھر مانگ کی کہ اگر الیکٹیبلز پنجاب کے پیپلز پارٹی کو اور کاف لیگ کے اس مشترکہ اکٹھ کو دیے جاتے ہیں تو پھر اندرون سندھ سے اور کراچی حیدرآباد سے مسلم لیگ نون کو بھی اور کاف لیگ اور مسلم لیگ نون کو بھی اسی طرح الیکٹیبلز دیے جائیں تاکہ ہمارا شیئر پھر سندھ میں بھی ہو۔ یہ ایک نیا پھڈا جب پڑ گیا تو اسٹیبلشمنٹ نے یہ مسئلہ اس طرح حل کیا کہ پھر اس کا ایک ہی راستہ ہے کہ ایک نئی جماعت قائم کر دی جائے اور اس کا جو انتخابی ایڈجسٹمنٹ ہے وہ نون لیگ کے ساتھ کروا دی جائے تاکہ پنجاب کو نون لیگ سے چھین کر دوسری جماعتوں کو دینے کا جو تاثر ہے وہ ختم کیا جا سکے۔ اور نواز شریف چونکہ اس وقت بہت اہم ہے اسٹیبلشمنٹ کے لیے اور ان کی بات کو ٹالا نہیں جا سکتا، اگر نواز شریف اس موقع پر ناراض ہو جاتے تو یہ سارا جو بنی بنائی بساط ہے وہ بگڑ جاتی۔ تو نواز شریف نے اپنی اس پوزیشن کا بھرپور فائدہ اٹھایا اور اسٹیبلشمنٹ کو، اور یوں سمجھ لیں کہ زرداری کی جو پنجاب آمد ہے اسے ویٹو کر دیا۔ جو گھر کے بھیدی نے لنکا ڈھائی تھی وہ زرداری صاحب کے گلے پڑ گئی، اور جو جہانگیر ترین ہیں جو کسی زمانے میں خود پاکستان پیپلز پارٹی میں بھی رہے ہیں، مسلم لیگ فنکشنل میں بھی رہے ہیں، کاف لیگ میں بھی رہے ہیں، اس سے پہلے بہت پہلے نون لیگ میں بھی رہے تھے، تو وہ بہت قریبی سمجھے جاتے تھے آصف علی زرداری کے بھی کسی زمانے میں۔ لیکن جو مخدوم سید احمد محمود ہیں وہ انہیں سیاست میں لے کر آئے تھے، اور ان کے چونکہ وہ برادرین لا ہیں ایک دوسرے کے اور کاروباری حوالے سے بھی اکٹھے ہیں، تو یہ خبر جو
جہانگیر ترین تک پہنچی وہ اسی ایک خاص جو اندرونی گروپ ہے، جو خاص اندرونی سرکل ہے، وہاں سے لیک ہو کر وہ جب باہر گئی اور گھومتی پھرتی جب لندن پہنچی تو نواز شریف سخت برہم ہو گئے۔ اور اس وقت صورتحال یہ ہے کہ جو پی ڈی ایم میں یہ جو پھوٹ پڑی ہے، یہ جو پی ٹی آئی سے الیکٹیبلز 150 کے قریب الیکٹیبلز باہر نکال کر پیپلز پارٹی اور نون لیگ میں بانٹنے کا منصوبہ تھا، اب وہ منصوبہ تبدیل ہو گیا ہے۔ ان سب کو استحکام پاکستان پارٹی میں جمع کیا جا رہا ہے، اور پھر استحکام پاکستان پارٹی کی نون لیگ کے ساتھ انتخابی ایڈجسٹمنٹ کی جائے گی۔ اس پر شدید ناراض ہیں آصف علی زرداری۔ ابھی انہوں نے اپنی ناراضگی کا اظہار نہیں کیا۔ ذرائع کا کہنا یہ ہے کہ یہ جو بجٹ اجلاس ہے، بجٹ کے بعد اس حوالے سے ایک بار پھر ایک نئی دھما چوکڑی مچنے والی ہے، اور چونکہ جو زخم چاٹتے ہوئے اب واپس جائیں گے سندھ میں اور کراچی میں آصف علی زرداری، تو پھر وہ اس کا ایک جوابی حملہ بھی کر سکتے ہیں نون لیگ پر اور جہانگیر ترین پر، اور یہ بھی کوشش کی جا سکتی ہے کہ پھر جو استحکام پاکستان پارٹی ہے اسے مجبور کیا جائے کہ اگر وہ کچھ حلقوں میں نون لیگ کے ساتھ ایڈجسٹمنٹ کرتی ہے تو کچھ انتخابی حلقوں میں وہ پیپلز پارٹی کے ساتھ بھی ایڈجسٹمنٹ کرے۔ تو اس حوالے سے ناظرین جو مزید اپڈیٹس ہوں گی وہ ہم آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اس وقت تک کے لیے اپنے میزبان عبدالقدوس کو اجازت دیجیے۔ آپ اپنا، اپنے دوستوں، اپنے رشتہ داروں اور گرد و نواح میں رہنے والے تمام اہل وطن کا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔